ہمارے ہاں ظاہر ہے لوگ جاتے نہیں ہیں, بیماری کو بڑھا دیتے ہیں, پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اسٹارٹ ود یو, کیا سمجھتے ہیں دیکھیے وجہ اس کی ہوتی ہے؟ 2-3 وجوہات ہیں. اگر ایک تو فائنینسز ہیں کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ فنڈڈ یا انشورنس کا کوئی ایز سچ کانسیپٹ ہے نہیں, ہم لوگ اپنی پاکٹ سے ہی اپنی ہیلتھ کیئر کے لیے پے کر رہے ہوتے ہیں. تو اور ہمارے ہاں جو ریشیو ہے زیادہ انکم کا یا کم انکم کا, وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ پاکستان اسٹل اے ڈیولپنگ کنٹری. تو اب لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ جو سمٹم آ رہے ہیں, سائنز آ رہے ہیں, یا ٹل جائیں کسی بھی وجہ سے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری وجہ ڈر. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم چیک کروا لیں گے اور خدا نہ خواستہ کچھ نکل کر آ گیا تو پھر بھی ہمارے لیے مصیبت ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اگر کچھ نکل کے آ گیا تو اگر فرسٹ اسٹیج میں آ گیا یا پہلے ہی پتہ چل گیا تو اس کو ہم لوگ زیادہ طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں, بہتر طریقے سے, کوالٹی آف لائف بھی بہتر رہ سکتی ہے. I'd like to add one more point. ایک اور ریزن ہوتا ہے ان اویئرنیس. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا, I'm so sorry. So like جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, they have swellings, all sorts of abnormal growths going on, عجیب طریقے سے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ان کے اگر کینسر میٹاسٹاسائز ہو گیا تو وہ یہاں پہ سلائیوری گلینڈ ہمارا ایک بڑا سا ہوتا ہے, پیروٹڈ گلینڈ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پورا پیچھے سے پورا اتنا سویل اپ ہوا ہوتا ہے, جہاں پہ جب اسپیسیفکلی جب آپ کو ٹونسلز یا ممس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہی جگہ آپ کی سویل اپ ہوتی ہے. تو وہ لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یا تو کوئی اگر لیژن, جیسے میں نے آپ کو بتایا, لیژن کی طور پہ اپیئر ہوتا ہے ٹنگ کے اوپر یا اورل کیوٹی کے اوپر, جو کارسینوما ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وائٹ لیژن یا ریڈ لیژن کے اس پہ, تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یا تو یہ کوئی چھالا ہے, اس پہ سومو جیل وغیرہ لگاتے رہو, فولک ایسڈ کھاؤ, یہ ابھی چلا جائے گا. کیا وہ چلا جاتا ہے؟ وہ نہیں, یہی میں بتا رہی ہوں کہ وہ جاتا ہے, وہ جب اگر وہ چھالا ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ اگر وہ میلیگننسی ہے, اف اٹس اے کارسینوما, ٹھیک ہے, وہ تو آبویسلی نہیں جائے گا نا, وہ اس کی صرف اور صرف وہ بڑھتا رہے گا. اچھا, ایک اور بات بھی ہوتی ہے, اورل کینسر جب ہوتا ہے تو آپ کا جو انیشل سائنز ہوتے ہیں ان میں آپ کا منہ کھلنا کم ہو جاتا ہے, لمیٹڈ ماؤتھ اوپننگ ہو جاتی ہے, آپ کے منہ کے اندر سلائیوا جو ہوتا ہے یا تو بہت زیادہ بننے لگتا ہے یا تو بالکل بہت ہی کم بننے لگتا ہے, بالکل ڈرائی ماؤتھ ہو جاتا ہے. ڈپینڈس نا کہ کس قسم کا اور کس جگہ پہ آپ کو کینسر نے افیکٹ کیا ہے. بہت ساری دفعہ آپ کے سلائیوری گلینڈس میں میٹاسٹاسائز ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کا تھوک بنتا ہے, تو تب تو پھر آپ کا بالکل منہ ڈرائی ہو جاتا ہے. So you know it all depends exactly کینسر نے ٹارگٹ کس جگہ. انڈرسٹوڈ. جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ فائنینشیل ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نہیں جاتے, اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے؟ یہی 3 ریزنز ہوتے ہیں جو میجر 3 ریزنز ہوتے ہیں. فائنینشلی ایک تو لوگ اتنے زیادہ دے کی ناٹ افورڈ دے کین ڈیفینیٹلی چلیں اگر وہ ڈونیشن لے کے یا کچھ چیریٹی میں کچھ کرا کے, ایز سرجنز بھی ہم لوگ اگر فری سرجریز کر بھی دیں تو اس کے بعد پوسٹ آپ کیئر میں آپ کو کیمو تھراپی کرانی ہوتی ہے, ریڈیو تھراپی کرانی ہوتی ہے, وہ آپ کیسے افورڈ کرو گے؟ ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت کی میں یہ اپیل کر رہی ہوں آپ کے چینل کے تھرو, سنس اٹس اے نیشنل ٹیلی ویژن, I am requesting the government of Pakistan, the president of Pakistan, since he's a dental surgeon himself, he knows the hazardous and he knows the, you know, the cruciality of all this, and please invest in oral sector, awareness create کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کی جو لیژنز وغیرہ آپ کے منہ میں اپیئر, ٹوتھ برش کرنا تو آپ بتا دیتے ہیں کہ 2 دفعہ برش کریں, کلی کریں, ماؤتھ واش کریں, پر آپ یہ بھی تو بتائیں کہ اگر آپ کے منہ کے اندر آپ کو کچھ اب نارملٹی لگ رہی ہے, آپ لوگ بریسٹ کینسر کے لیے نہیں بتاتے کہ آپ خود سے اپنا 5 منٹ کے لیے, تو آپ اپنا منہ بھی کھولتے ہیں جب برش کرتے ہیں تو اپنا منہ کو بھی, اورل کیوٹی کو بھی اچھی طریقے سے ایگزامن کریں کہ کوئی آپ کو کوئی سسٹ تو نہیں ہے, کوئی گروتھ تو نہیں ہو رہی کسی اب نارمل قسم کی, کوئی اب نارمل لیژن تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کو فوراً سے جا کے چیک کرائیں.